بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے چانس دیا کہ میں اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. جہاں تک پیشنٹس کا تعلق ہے تو پیشنٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں تو ڈاکٹر امجد نے آپ کو بہت ہی ڈیٹیل میں بتا دیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ کس قسم کے پیشنٹس ان کے پاس آتے ہیں. لیکن یوزلی جو خواتین جیسے کہ ڈاکٹرز کو جو اپروچ کرتی ہیں، جو کہ ہمیں ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو کوئی بریسٹ میں کوئی گلٹی ہوتی ہے یا ان کے بریسٹ کی سائز یا شکل میں کوئی چینج آتا ہے یا پھر بریسٹ میں سوجن ہوتی ہے یا اس کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ اس کے اندر ایسا زخم بننا شروع ہو جاتا ہے جو کہ بالکل اس سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کنڈیشن میں 3rd یا 4th اسٹیج میں پاکستان میں اور اس قسم کے جو کنٹریز ہیں ہمارے یہاں پہ زیادہ تر اس قسم کے کیسز آتے ہیں. جبکہ باہر کے ملکوں میں جو ہمیں ریسرچ سے پتہ چلا ہے وہ یہی پتہ چلا ہے کہ ارلی اسٹیج پہ پہلی یا سیکنڈ اسٹیج پہ وہ ڈاکٹرز کو کنسلٹ کر لیتی ہیں اور پھر جو ہے ان کی فوراً ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان کی سروائیول یعنی کہ ان کی لائف جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس علاج کے بعد جو ہے ان کو وہ ریکور ہو جاتی ہیں ایک طریقے سے اور وہ جو ہے اپنے نارمل زندگی کے جو کام ہے وہ سر انجام دے سکتی ہیں. جبکہ پاکستان میں اور ایشین کنٹریز میں تو یہ حال ہے کہ 3rd یا 4th اسٹیج پہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتی ہیں جس میں کہ سروائیول کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اور موسٹلی خواتین کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے جی بہت سارے کازز ہیں، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ لیک آف اویئرنیس ہے. ہمارے یہ کہ ہم اپنے اتنی انفارمیشن ہم اپنی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، نہ کہ ان کی جو ڈیزیز ہے اس کو اتنی پریورٹیز بھی نہیں ملتی. اس کے علاوہ جو ہے شرم اور جھجک اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جب وہ ایک تو وہ خود بھی اپنے آپ سے اویئر نہیں ہوتی. اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں لڑکیوں سے یا خواتین سے کہ کبھی آپ نے اپنے نارمل سائز کو دیکھا ہے کہ کتنا ہے تو ان کو ایون یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ہماری فیمیل بہت ہی انوسینٹ اور اس حد تک کہ ان کو بالکل اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اپنا سیلف ایگزامینیشن تو پھر بہت دور کی بات ہے. تو لیک آف اویئرنیس ہے، پھر شرم جھجک ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ چونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے میل جو فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی خیال کرتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم ان کو یہ بتائیں. پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ اگر بتا بھی دیں تو ان کو افورڈیبلٹی کا یہ رہتا ہے کہ جی یہ افورڈ نہیں کر سکیں گے. پھر اگر افورڈ کر سکیں تو پھر ہمارا کمیونیکیشن سسٹم انفراسٹرکچر اس طرح ہے کہ وہ اپنے ہیلتھ سینٹرز تک نہیں پہنچ سکتی. پھر جب وہ ہیلتھ سینٹرز تک پہنچ جاتی ہیں تو وہاں پہ اگر پہنچ بھی جائیں تو پھر وہاں پہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی جو کہ ارلی ڈیٹیکشن کے لیے چاہیے. میموگرافی مشین یا وہاں پہ جو ہے وہ بایوپسی کی فیسلٹیز، یہ تمام چیزیں نہیں ملتی. اگر یہ مل بھی جائیں تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ملتا. اسپیشلسٹ ڈاکٹر مل جائے تو پھر فیمیل نہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ملتی. تو اور یا پھر یہ کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم میں اس کے اندر وہ تمام پریورٹیز جو کہ اس کو دینی چاہیے وہ نہیں دی گئی جو کہ دینا چاہیے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ایک عورت جو ہے وہ ایکسس نہیں کر پاتی، اپنا علاج نہیں کر پاتی اور جو ہے وہ 3rd یا 4th اسٹیج پہ جب چیزیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو جو ہے ہر صورت میں پھر اس بات کو ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے.